إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام ساتھی درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتائم. ثم الرداد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مال فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. آمین. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو خصوصی طور پر یہ تعلیم دی ہے اور یہ امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے. آقا علیہ السلام کے دامن میں اپنی امت کا فکر، اپنی امت کا غم، اپنی امت کی ہمدردی، اپنی امت کی محبت، اپنی امت کا پیار. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اپنی دعاؤں میں، مناجات میں یاد رکھا. حضرات محترم، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے. کس کو؟ ایمان کو. ایمان کو ہوتا ہے. یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بہت بڑی مغالطے میں ہیں. پتہ نہیں یہ مغالطہ کس وجہ سے لگ گیا ہے اور کس نے یہ مغالطہ لگایا ہے.
لیکن یہ مغالطہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب روح نکلتی ہے تو وہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ یعنی اکثر دیکھا ہوگا کئی لوگ قریب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لو جی پاؤں میں سے روح جان نکل گئی۔ لیکن حدیث بات میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پاؤں کی انگلیوں سے روح شروع ہوتی ہے، سینے تک ابھی نہیں پہنچتی اور ابھی روح نکلی نہیں ہے، ابھی سینے تک پہنچی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 80 سال کی سیڑھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ کتنی؟ 80 سال کی سیڑھی، یعنی پیدائش سے لے کر اس کے سکرات موت تک جو اس کی پوری زندگی میں سیڑھی تیار ہوئی ہے وہ ساری وہ دیکھ لیتا ہے، ابھی روح نکلی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آنکھیں بند ہو گئی، روح نکل گئی، جان نکل گئی، بندے کا انتقال ہو گیا، لیکن یاد رکھنا دوستو، ایسے مغالطے میں نہیں جانا۔ سکرات موت کا سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہتا ہے، کچھ دیر تک جاری رہتا ہے۔ میں پوری حدیث کا مفہوم کوٹ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سکرات موت کے وقت سب سے بڑا خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ ایمان کو ہوتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ جب میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح خطرہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کا شدید حملہ بندے کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اب دوستو ابھی ہمارے اندر روح ہے، جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی سہولتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کے عائشیں ہیں، اس لیے ہمیں ابھی اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ کیا؟ ابھی اس کا احساس نہیں ہے۔ صحت کا احساس اسی ہوتا ہے جو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحت کا احساس کس کو ہوتا ہے؟ جو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور زندگی کا احساس اسی ہوتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، وہ ماں کی صورت میں آتا ہے۔ کس کی؟ ماں کی صورت۔ آپ نے پڑھا ہوگا کس کی صورت میں؟ ماں کی صورت میں آتا ہے۔ اور پھر ماں کی صورت میں فقط ماں بن کے نہیں آتی، ساتھ وہ ماں عیسائی بن کے آتی ہے۔ میں مطلب مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ آگے ایک دو باتیں اور کرنی ہیں۔ یہ میں ایک ابتدا میں خاتمہ بالخیر کے لیے جو دعا مانگنے کا حکم تیرے اور میرے نبی نے دیا ہے اس پر میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے، تو یہ باتیں اپنے سے نشین کر لیں، اپنے دامن میں رکھ لیں، اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل، اور تیاری میں رہنا ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا، پھر وہ ماں عیسائی بن کے آتی ہے، الغرض پھر وہ اپنی پوری زندگی کا پیار، محبت، خدمت وہ جتاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی لوگ تو ماں کی محبت میں ہی پاؤں پھسلا بیٹھتے ہیں، پھسل گیا پاؤں، اور جو ہی وہ ماں کی بات مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ امی جی اگر عیسائی مذہب اچھا ہے تو پھر میرا اقرار ہے تو میری ماں ہے، تو پھر میں اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں، ادھر وہ اقرار کرتا ہے ادھر اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اب یہ کیسے منع ہو رہی ہے نا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کئی وہاں سے نکل جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، استقامت مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد
اس کا باپ آ جاتا ہے. کیا باپ آئے اس کا باپ آتا ہے اور وہ یہودی بن کر آتا ہے. پھر وہ اپنا ساری زندگی کا پیار جتاتا ہے، پھر مائل کرتا ہے اپنے بیٹے کو. یہ الفاظ یہاں بہت زیادہ ہے، میں فقط ایک پیغام دینا ہے، آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ گھر والوں نے کتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے. اس پروگرام میں سے 2-4 ہیرے جو بڑے قیمتی ہیرے ہیں وہ آپ اپنے دامن میں لے کر جائیں. جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے. ترنم میں نے کبھی نہیں لگایا، شعر و شاعری میں نہیں کرتا، صرف قرآن و سنت کی 2-4 چیزیں جو قیمتی ہیرے ہیں، کیونکہ میرے علی کا قول ہے، باب مدینۃ العلم، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں، کیا پوری کائنات میں پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کی قدر صرف زندگی میں 2 بار ہوئی ہے، صرف 2 بار. یہ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ. 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 1 بار نہیں، کتنی بار؟ 2 بار. آگے پھر کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لاکھوں کی اجتماع ہوتے تھے ان عظیم ہستیوں کے سامنے. تو عوام نے کہا یا امیر المؤمنین، یہ جملہ پیار سے کہا کریں. یا جب میں کہتا ہوں نا، سیدھی بات بتاؤں، میں دن رات کا شعبہ ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے، سبحان مجھے اللہ. سرور آتا ہے. یا امیر مؤمنین المؤمنین، لیکن میں ساتھ کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ایک بات اور میں کہتا جاؤں، بڑا جو خاص نکتہ لطیف ہے کہ آقا علیہ السلام کا جب مبارک نام سنا کریں، پڑھا کریں، کیا صلی اللہ علیہ سنا کریں یا پڑھا کریں پڑھا کریں، تو مکمل درود و سلام پڑھا کریں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. اس پر میں ایک نکتہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ. پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ دولت ہی دولت، نعمت ہی نعمتیں، پھر ثواب ہی ثواب، پھر اجر ہی اجر، پھر پروٹوکول ہی پروٹوکول انشاءاللہ. اب آگے بڑھئے، جملہ سننے والا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کتنی بار ہر چیز کی قدر ہوئی ہے؟ 2 ویسے جو میں باتیں کر رہا ہوں مشکل تو نہیں، سادگی میں ہے، سلیس ہے، آسان ہے. اور اصل مقصد ہی محفل کا یہ ہے کہ کچھ میرے پلے بھی پڑ جائے، کوئی آپ کے پلے بھی پڑ جائے، کچھ آپ بھی لے کر جائے، کچھ میں لے کر جاؤں. کائنات کی ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا یا امیر مؤمنین المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بار؟ تو پھر میرے علی رضی اللہ سمندر بہا دیا. سبحان اللہ. اس پر میں تشریح نہیں کروں گا، بس ایک جملہ کہہ دوں گا. تو پھر باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ بولے، فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. کیا آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. اجلو بالصلاۃ قبل الموت، اجلو بالتوبۃ قبل الموت. صحت کی قدر ہوتی ہے بیماری کے آنے پر، زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد. چیز کی اتنی تعریف کر دی گئی ہے، بس ایک نکتہ دے رہا ہوں، اتنی تعریف کر دی گئی ہے، اتنی اس چیز کی تعریف کر دی گئی ہے کہ بندے کے دل میں نا ایک تڑپ پیدا ہو گئی. کیا؟ اشتیاق، محبت، لگن کہ ہائے وہ چیز کب مجھے ملے گی. تعریف اتنی کر دی گئی اس کی، اس کے فوائد اتنے بیان کر دیے گئے ہیں، اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں اتنے بیان کر دیے گئے ہیں کہ سننے والے کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ تڑپ، اشتیاق، محبت، لگن. اب وہ تڑپ رہا ہے کہ وہ چیز مجھے کب ملے گی، اتنی کمال چیز. اب وہ جو تڑپ رہی ہے نا چیز دل میں، جو اشتیاق پیدا ہوا ہے، جو خواہش، آرزو، تمنا پیدا ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں قدر. کیا کہتے ہیں؟ قدر. سارے بولیے قدر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر. قدر. تو کب ہوئی ہے قدر؟ آپ تو پریشان ہو گئے. نہیں، کب قدر ہوئی؟ ابھی چیز نہیں ملے گی، ابھی تو چیز غیب ہے نا. اب تو غیبانہ اتنی تعریف کر دی گئی ہے نا کہ وہ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ کب آئے گی. اس کو کہتے ہیں قدر. تو کب قدر ہوئی؟
چیز آنے سے آنے سے پہلے اب آنے سے پہلے قدر ہو رہی ہے کہ وہ چیز کب ملے گی، وہ چیز کب ملے گی۔ تو یار آپ آسانی کے ساتھ ایک جملہ لے لیں، لوگ مدینہ المنورہ کے لیے، مکہ شریف کے لیے تڑپتے ہیں، بے شک بولیے، بے شک دیکھنے کے لیے، تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے، تڑپتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر بولو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قدر اس کو قدر کہتے ہیں۔ ابھی مدینہ المنورہ گیا نہیں دوستو، ابھی مکہ المکرمہ کی حاضری نہیں ہوئی، ابھی تو وہ تڑپ رہا ہے۔ جب وہ ذکر سنتا ہے مدینہ المنورہ کا تو تڑپ جاتا ہے، کہتا کب وہ وقت آئے کہ میں آقا کے شہر میں جاؤں، میں حرم شریف میں جاؤں۔ اب جانے سے پہلے، دیکھنے سے قبل اب جو طرف پیدا ہو رہی ہے یہ اس کو کہتے ہیں قدر۔ کیا کہتے ہیں؟ قدر قدر۔ تو جب وہ چیز مل جائے، جب وہ چیز مل جائے پھر اس چیز سے فائدہ پہنچے، جملے پہ غور کرنا، اس سے کیا پہنچے؟ فائدہ فائدہ پہنچے، لطف ملے، سرور ملے، نفع اور فائدہ ملے، یکدم وہ چیز چھین لی جائے۔ کیا؟ یکدم وہ چیز چھین لی جائے، وہ جو اس سے اسے لطف ملتا تھا اب وہ لطف چھینا گیا، وہ جو سرور ملتا تھا وہ چھینا گیا۔ بولیے، وہ چھینا گیا، بولیے وہ چھینا گیا۔ اب وہ چیز اسے یاد آ رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے۔ دوستو، آج ہمارے بھائیوں اور دوستوں کی بلائی ہوئی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں، سنو، خدا کی عزت کی قسم میرے علی نے کمال کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی قدر صرف دو بار، آنے سے پہلے، جانے کے بعد۔ تیاری میں لگو دوستو، خدا کی عزت کی قسم، یہ نعمتیں، یہ آشائشیں، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک چیز کی دل میں تڑپ رکھے، اشتیاق رکھے، اے باری تعالیٰ مجھے ایسی زندگی عطا کر کہ دیدار مصطفیٰ بھی ہو جائے اور دیدار الہیہ بھی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب آئیے دوستو، میں آپ کو پیغام دے لوں کہ پیغام رہ نہ جائے، تاکہ میرے جتنے دوست آئے، میرے بزرگ آئے ہیں، میرے نوجوان ساتھی آئے ہیں، یہ اپنے پیغام کو لے کر جائیں اور نبی کی دی ہوئی تعلیم پر ہمارا عمل ہو جائے۔ اب بس اوقات ماں کے وہ حملے میں گیا، کئی وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر آگے باپ کے حملے میں آ جاتے ہیں، پھر آ کر فرمایا کہ ان سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا شدید حملہ شیطان کا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیالہ پانی کا ہوتا ہے، اور اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کی کیفیت اتنی ہوتی ہے، اتنی پیاس شدت کی لگی ہوتی ہے، پوری دنیا کا پانی بھی پی جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ تو شیطان قریب کھڑا ہوتا ہے، ملک الموت بھی بالکل تیاری میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بڑا امتحان سخت ہے دوستو، ابھی ہمیں نہیں نہ پتا نا، احساس نہیں ہے نا، احساس نہیں ہے۔ دوستو میری بات پہ غور کریں، میری بات پہ غور کریں۔ پھر وہ جب شیطان پہ نظر پڑتی نا، وہ ایک بزرگ کی صورت میں وہ کھڑا ہوتا ہے، پیالہ پانی اس کے پاس ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار پانی ہے۔ تو وہ کہتا مل جائے گا؟ وہ کہتا ہے یار تیرے لیے لایا ہوں۔ تو کہنے کہ جب مجھے جلدی دو، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ملتا، اس کی تھوڑی سی قیمت ہے، تھوڑی سی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ میری بات پہ غور کرنا، میں بڑا خاص ایک ہیرا تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ہمدردی کا جملہ سن لیں، ہمدردی کا، محبت کا، پیار کا، غم کا، خیر خواہی کا۔ نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ میرے آقا کے دامن میں اپنی امت کا بڑا غم ہے۔ وہ کہتا جی تھوڑی اس کی قیمت اگر آپ دے دیں۔ تو مرنے والا کہتا جی کیا قیمت دوں؟ وہ کہتا ایمان مجھے دے دے،
اور پیالہ کا پانی تو لے. ابھی وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایمان لے لے, ساتھ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے, میں ایک ادنا سے طالب علم نے جہاں تک پڑھ لیا نا, دن رات دین کا کام کرنے کے باوجود, فقط یہ نہیں کہ میں تقریروں میں کام کر رہا ہوں یا خطابوں میں کام کر رہا ہوں, نہیں, انشاءاللہ جس طرح قاری صاحب بیٹھ کے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, میں کم سے کم 35-36 سال سے قرآن کا مدرس ہوں, اور میرے الحمدللہ سینکڑوں شاگرد ہیں جو امام ہیں, خطیب ہیں, مفتی ہیں, پوتے شاگرد پر پوتے شاگرد, اور میرے 106 بچیاں میری شاگردہ ہیں. ادارے چل رہے ہیں, مدارس چل رہے ہیں, دن رات دین کا جال بچ گیا ہے, خود ابھی تک کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی جتنا میں نے پڑھ لیا ہے, اگر خدا کی قسم اگر احساس نہ ہو, اگر احساس نہ ہو تو بڑے کو نہ ہو جائے تو چھوٹے کو ہو جائے. نبیوں کو پتا تھا, آپ سب جانتے ہو سارے انبیاء معصوم ہیں, بولیے بخشے ہوئے ہیں, جنتی ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ روئے کیوں, وہ روئے کیوں, رو رو کر کیوں گئے. میرے ایک ساتھی مجھے کہنے لگا قاری صاحب اتنا لوگوں میں خوف نہ پیدا کریں. لیکن نہیں یار, میں خوف نہیں پیدا کرتا, میں زیادہ نہیں ڈراتا ہوں. میں بے شمار موضوع پر گفتگو کی ہے. کہنے لگے قاری صاحب اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. میں نے کہا میرا بھی یقین ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رب نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب کہتا ہے میں غفور بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, میں کریم بھی ہوں, میں ستار بھی ہوں, میں غفار بھی ہوں. لیکن اب کہتا ہے میں جبار بھی ہوں, میں قہار بھی ہوں. ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں سننا. میں نے اپنے ساتھی کو جواب دیا, میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن نبیوں کو نہیں پتا چلا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا, نبی کے گھر والوں کو نہیں پتا چلا, تابعین کو نہ پتا چلا, تبع تابعین کو نہ پتا چلا, مفسرین کو, محدثین کو, مورخین کو, اور ائمہ فقہا, ائمہ مجتہدین کو, حضور علی حجویری داتا کے دمشق کو نہ پتا لگا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. حسنی حسینی سید ہے, افغانستان سے ہجرت کر لاہور آئے فقط انسانیت کی ہدایت کے لیے, انسانیت کی اصلاح کے لیے, انسانیت کے لیے تربیت کے لیے. آج اس بنانے والوں کبھی یہ نہ دیکھا کہ داتا صاحب نے ہجرت کر کے اپنے سب کو چھوڑا, تن من دل قربان کیا, ایک خیمہ جھونپڑی لگا کر آپ لاہور میں بیٹھے رہے. اتنا بڑا مقام پانے کے باوجود حسنی حسینی سید ہو کر نانا جان کی ایک سنت کا بھی ترک نہیں ہونے دیا, ایک سنت کو بھی. اور تم واقعہ کربلا تک رہ گئے کہ یہ واقعہ کربلا ہے, سنا جا رہا ہے, رویا جا رہا ہے. اللہ کے بندو میری بات بھی سنو نا, میں کچھ کہہ رہا ہوں. واقعہ کربلا واقعہ نہیں ہے, اس کا پس منظر دیکھو, اس کا سیاق و سباق دیکھو, اس کا لب لباب دیکھو, واقعہ کربلا کا فلسفہ دیکھو, واقعہ کربلا کی حقیقت کو دیکھو. واقعہ کربلا اس کے اندر سے مغز کو دیکھو. خدا کی عزت کی قسم پورا کا پورا واقعہ کربلا اور قربانی آل بیت, قربانی آقا کے شہزادے اور قربانی امام علی مقام, ساری کی ساری یہ قربانی نبی کی امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. دل آپ دور نہ جائیں. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب میدان کربلا میں چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں دشمن کھڑے ہیں, ہاتھوں میں تلواریں ہیں, تیر کمانے ہیں, تو آپ نے اس وقت کیا پوچھا مخالفین سے کہ وقت کون سا ہے؟ آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ بولیے. نہیں سنا تو ابھی تو آپ نے سن لیا نا. امام علی مقام نے ہزاروں چاروں طرف, اور وہ سارے کلمہ پڑھنے والے تھے. کیا پڑھنے والے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے. آج تک نہ پتا چلا کہ انہیں یہ علم نہ ہوا کہ جس جنت کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں, یا جس جنت کے ہم مشتاق ہیں, یا جس جنت کے ہم طالب ہیں, یا جس جنت میں ہم جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری تیاری اسی امام کے نام جان سے ملی ہے.
اور یہی وہ شہزادہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ جنت میں سارے نوجوانوں کا سردار ہے. خبر نہ ہوئی، پتہ نہ چلا، اور بین الاقوامی سطح پر، اب میرے جملے پہ غور کرنا، بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ ماشاءاللہ سب جانتے ہو. آپ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اخبار کے بغیر نہیں رہ سکتے، خبریں سننے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کی غذا ہے وہ جب تک اخبار نہ پڑھے ناشتہ نہیں کرتے، جب تک وہ خبریں نہ سنے وہ کھانا نہیں کھاتے. میں بڑے بڑے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے ساتھ پوری دنیا کی خبر ہے، لیکن آج محفل میلاد بلانے والے، محفل میلاد میں آنے والے، رب سن رہا ہے. فرشتے جو ڈائریاں لکھنے والے آئے ہوئے ہیں وہ آج ڈائریاں پڑھ رہے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ پیغام اب تک پہنچا رہا ہوں. خدا کہتا ہے انما اکرمو من اکرمانی. اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، بس ایک کام کر لو. کیا مولا؟ کیا فرمایا؟ انما اکرمو من اکرمانی. تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاتا ہوں. یہ شرط ہے کہ تم میرے ہو جاؤ میں، سارے بولیے، تم. رب کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، انما اکرمو من اکرمانی. اے باری تعالیٰ اگر ہم تیرے ہو جائیں تو پھر فرمایا پھر میں تیرا ہو جاؤں گا. مولا اگر تو ہمارا ہو گیا، ہائے اگلا جملہ میں کیسے کہتے، الفاظ نہیں ہے. اے باری تعالیٰ اگر ہم تیرے ہو جائیں تو تو ہمارا ہو جائے تو مولا پھر فرمایا پھر کائنات میں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہارے پہلے دن کے بچے کے جسم کے ایک بار کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ جائے. حقیقت ہے بڑیاں ریلیاں نکلی ہماری پاکستان میں، ہم نے خود ریلیاں نکالی. رات میں ایک جگہ پہ خطاب تھا، بڑے علماء بیٹھے تھے. رات ایک جگہ میں خطاب تھا، بڑی علماء تھے، بہت بڑا اجتماع تھا، اس سے بھی ڈبل تھا، بہت بڑا اجتماع تھا. بڑے ہائی لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ، کسی سوسائٹی کا پروگرام تھا. تو میں نے پوچھا یار ایک بات پوچھتا ہوں کہ ریلیاں نکالی ہم نے غزہ کے لیے، کیا ایک بات پہ غور کریں یار، توجہ کریں یار، رکھ کر نہ جانا. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، ان کی قیمت ابھی نہیں، ابھی احساس نہیں ہے. احساس ہوگا جب روح نکل جائے گی، بڑا احساس ہوگا، بڑا احساس ہوگا. یہاں میں ایک قول آپ کو سناتا جاؤں احساس پر. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ کیا جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ جن کے نعرے لگتے ہیں، جن پر بڑے بڑے نعت خواں پڑھ جاتے ہیں، جن پر بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں. شان علی پر کوئی بھی محفل ہو، 11ویں کی ہو، میلاد کی ہو، اصالِ ثواب کی ہو، تو زیادہ نعت خواں کن کی تعریف کرتے ہیں؟ حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں. نقیب کی تعریف کر جاتے ہیں؟ حضرت علی کی. جدھر بھی جاؤ کوئی موضوع ہو، کوئی محفل ہو، حضرت علی پہ، حضرت علی کی شان، حضرت علی کی عظمت، حضرت علی کے مقام. ہائے ہائے. وہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، آنا مدینۃ العلم و علی جن بابہا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور میرے علی اس کے بولیے دروازے ہیں، دروازے ہیں. ایک جملہ قاری صاحب تمہاری موجودگی میں آج اتنے بڑے اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں، لوگوں علم مصطفیٰ تک جانے کے لیے جملہ اپنے دامن میں سمیٹنا. وہ تو بھائی زبیر صاحب جملہ سنیے، علم مصطفیٰ تک جانے کے لیے، علم مصطفیٰ کے مشتاقوں، علم مصطفیٰ کو حاصل کرنے والوں، علم مصطفیٰ کے طالبوں، علم مصطفیٰ کے مشتاقانوں، علم مصطفیٰ ملتے ہی اسے ہے. فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہی اسے ہے
کہ باب علی سے گزر کے جاتا ہے. وہ پہلے علی کو مانے, علی کا اقرار کرے, علی کا اعتراف کرے. ہمارے مسلک اہل سنہ کی خوش نصیبی ہے, اہل سنہ کا یہ مقدر ہے, یہ نصیب ہے. یہ سارے نبیوں کو بھی, نبی کی ساری بیویوں کو بھی, نبی کے سارے خاندان کو بھی, نبی کے سارے صحابہ کو بھی, نبی کے امت کے سارے اولیاء سب کو مانتے ہیں, سب کو تسلیم میں خم کر. یہ کرم ہے ہمارے اوپر, یہ فضل ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ہم کسی کے مخالف نہیں ہے, ہمارے دامن میں کسی کا بغض نہیں ہے. انشاءاللہ زندہ بھی رہیں گے تو ان تمام کی محبتوں پر, موت بھی آئے گی تو ان کی محبتوں پر. آئیے محترم باب مدینۃ کیا پوچھا ان سے لوگوں نے, کیا پوچھا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو میرے علی نے کمال نہ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ نے. کیا یہ قول سننے کے لیے ہے؟ یہ بقیہ زندگی کو بنانے کے لیے ہے, مسیطر کرنے کے لیے ہے. باب مدینۃ بتا کیا بولے, کہ لگے جس کو اپنی پڑی ہو. میری بات پہ غور کریں یار, اپنے خیالات کو, نظریات کو دائیں بائیں سے موڑو اور پورے خیالات جسم کے ایک اقبال کی توجہ ادھر مرکوز کرو. رب تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کی رحمت کا رخ ہماری طرف ہے کہ یہ میرے بندے قرآن و سنت کی تعلیمات کس حد تک, کس محبت میں, کس پیار میں سن رہے ہیں. اور قرآن و سنت کی تعلیمات جہاں بھی ہوتی ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ, جتنی دیر وہ محفل جاری رہتی ہے اللہ کی سکینہ کا نزول ہوتا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ, یہ نقد و نقدی تمہیں اور مجھے انعام مل رہا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ, اللہ کی سکینہ کا نزول شروع ہے, شروع ہے. اگلا تحفہ بھی سن لو کر صاحب, وَغَاشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ, جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات ہو وَغَاشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ, اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا بھی نزول ہوتا ہے. وَغَاشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ, جتنی دیر وہ محفل جاری رہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں سب کو لپیٹ لیتا ہے. اس وقت الحمدللہ نبی علیہ السلام کی فرمانے الشان کے مطابق ہم خوش نصیب ہیں. گو ہماری محفل گھنٹہ جاری ہے, آدھا گھنٹہ اور ہے, 2 گھنٹے جاری ہے. میرے دوستو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اس وقت ہم اللہ کی سکینہ سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمت والی چادر کے سائے میں بیٹھی ہوئی. اگلی بات بھی بتا دوں, سبحان اللہ. وحفتہم الملائکہ, وحفتہم الملائکہ, وحفتہم الملائکہ. خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں طواف کائنات میں نہیں ہے, لیکن حدیث کے لفظ کیا ہے, وحفتہم الملائکہ. جہاں قرآن و سنت کا درس ہو, تعلیم ہو, سبق ہو, درس ہو, گفتگو ہو, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. کن کو؟ فرشتوں. اور تعداد نہیں بتائی وہ فرشتے ہوتے کتنے ہیں, وہ فرشتے ہوتے کتنے, ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں. میں کہتا فرشتوں, مولا حق فرمایا پتہ نہیں, میرے اور میرے محبوب کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں, سبحان اللہ, کلام ہو رہا ہے. مولا حکم کیا ہے, فرمایا جاؤ جتنی دیر وہ محفل جاری رہے میرے اور میرے محبوب علیہ السلام کے دین کی باتیں ہوتی رہیں, تم نے ایک کام کرنا ہے. مولا وہ کیا, فرمایا تم نے طواف کرنا. طواف ہمارا نہیں ہو رہا, طواف ہمارا نہیں ہو رہا. جو عمل ہم کر رہے ہیں طواف اس کا ہو رہا ہے اور اس کے صدقہ سے ہم بھی یہاں بیٹھے. سبحان اللہ. اگلی بات بھی بتا دو, سبحان اللہ. نقد و نقدی انعام مل رہا ہے. سبحان اللہ. نقد و نقدی. نقدی. باقی تو ثوابات کی بات ہے نا, جب ڈیریاں واپس جائیں گی نا, فرشتے واپس جائیں گے نا, وہ تو بڑی طویل حدیث ہے نا. میں تو نقد و نقدی کی بات کر رہا ہوں نا. یہ خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے. میں تو موقع کی بات بتا رہا ہوں نا. آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے تو کوئی کر رہا ہے, کر رہا ہے, تو میں تو کہتا ہوں نہ کرو, نہ کرو, میں کہتا ہوں نہ کرو. کھو حق لوگوں کے, انشاءاللہ ان قریب تمہیں تخت پہ لٹا دیا جائے گا انشاءاللہ. ان قریب وزیروں, مشیروں, جگیرداروں, سرمایہ داروں, بے
बेईमानों और फराडियों, धोखेबाजों, अन तख्ते पे लिटा दिया जाएगा। टांग हलाएगा, बोलते ही है यार मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कर रहा हूं जो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप भी और मैं भी तैयार रहे कि बकीया जिंदगी हमने इतनी खूबसूरत गुजारनी है, गुजार कर फिर कब्र में जाए, मुनकर नकीर हमसे पूछे बता ये हस्ती कौन है। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज इनसे नहीं पूछना, आज मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये कौन? कारी साहब लुत्फ ये नहीं है, लुत्फ या फिर एक और बात आ गई। मेरे अली फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुआ क्या? दुआ मंगवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। दोस्तों मेरे जुमले पे गौर करें, ये जुमला मेरा नहीं है, ये बाबे मदीना तो इल्म का है। मेरे अली फरमाते हैं दुआ मंगवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। हिकमत क्या है, राज क्या है, नुक्ता क्या है? मना नहीं किया जा रहा कि दुआएं ना मंगवाओ, लेकिन अली का नुक्ता लतीफ क्या है, नुक्ता नजर क्या है? आप फरमाते हैं कमाल ये नहीं है कि तू कहे अम्मी जी दुआ करना, अब्बू जी बोलो दुआ करना, उस्ताद जी दुआ करना, किसी बड़े को कहे बुजुर्ग को दुआ करना। फरमाया कमाल ये नहीं है। क्या कमाल ये नहीं है कि तू कहे अम्मी जी दुआ करो, अब्बू जी दुआ करो। सुनो मेरे अली का कौल, आज महफिल मिलाद में आने वालों, मेरे अली ने कमाल कर दिया। फरमाया मैं ये मना नहीं कर रहा कि तुम वालिदैन से दुआ ना करवाओ। आप फरमाते हैं कि कमाल ये नहीं है कि तू कहे कि दुआ करो, फरमाया कमाल ये है कि अपनी अम्मी और अब्बू की खिदमत इतनी कर। जुमले पे गौर करना, खिदमत इतनी कर, प्यार इतना कर, मोहब्बत इतनी कर, ताल्लुक इतना जोड़, इतना ताल्लुक जोड़, मोहब्बत में, प्यार में, इस्मत में, इरादत में, खिदमत में, अदब में, ताज़ीम में, तौकीर में, इतना वालिदैन से जुड़ जा, इतना वाबस्ता हो जा, इतना नथी हो जा, तेरी जुबान से न निकले जुमला वालिदैन के दिल से खुद ब खुद दुआ निकले। क्या वालिदैन के दिल से? मेरे अली फरमाते हैं असल दुआ ये है, कमाल ये है कि खुद ब खुद उनके दिलों से दुआ मंगवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती। अब फिर वापस आ जाइए, मैं एक जुमला दे रहा था। क्या दे रहा था? मैं कह रहा था कि जब बंदे को तख्ते पे लिटा दिया जाएगा तो टांग हलाएगा? नहीं। खाली साहब नहीं, बाजू नहीं, करवट नहीं, मालिक साहब क्या देंगे? नहीं, अभी तकरीर शुरू नहीं की है, अभी तमहीदी गुफ्तगू में 2-3 बस हीरे दे रहा हूँ, जुमले दे रहा हूँ। हाय करवट नहीं बदलेगा। क्या करवट नहीं बदलेगा? तो मैं एक बात करने लगा हूँ, अगर आप मेरी बात पे गौर कर लें, बस बात सुनने वाली, बड़ी सुनने वाली। वो क्या है? अगर उसके कान के साथ, सारी बोलिए, उसके कान के साथ अगर ये लब ये साथ लगाकर, अगर कान के साथ ये लब लगा पूछा जाए कि हज़रत साहब थोड़ा सा बता दो बैठकर कि तुम क्या हो, क्या सिर्फ उठो और उठ के सब आज बता दो कि तुम क्या हो। अगर दोस्तों आज हमारे भाइयों की बुलाई हुई महफिल मिलाद, आका के जिक्र की मिलाद, अगर इसमें आने वालों, अगर ये कैफियत, ये हालत, ये वक्त, ये लम्हा तेरे मेरे ऊपर आना है ना, फिर मैं आज हाथ जोड़ के जरूर कहूँगा, इस मखलूक को लूटना नहीं है, इस पे लुटाना है। इस मखलूक के साथ दुश्मनी नहीं करनी, इनसे प्यार करना है। रब को भी प्यार है, नबी को भी प्यार है। रब करीम है, नबी भी करीम है, कुरान भी करीम है। वो करीम है, वो क्या है? अरे बोलिए, करीम है। तो हज़रत अली से जब पूछा रज़ी अल्लाह तआला के जानवर और
انسان میں کیا فرق ہے؟ تو پھر علی بولے نا رضی اللہ تعالیٰ، میں تو نہیں بول رہا نا، فرمانے جس کو اپنی پڑی ہو، کیا؟ جس کو اپنی پڑی ہو، کسی کا فکر نہ ہو، وہ جانور ہے۔ تو جن کو اوروں کی سوچ ہو، اوروں کی سوچ ہو، اوروں کو خیال ہو، اوروں کا خیال ہو، فرمایا وہ انسان ہے، سبحان اللہ، انسان ہے۔ پھر پوچھا پیارے علی، اور اتنا سا بتا دیں کہ اگر وہ انسان ہے پھر انسانوں میں زیادہ مقام کس کا ہے؟ پھر میرے علی بولے، فرمایا سننا، میرے علی نے ایسے ہاتھ کیا، فرمایا جتنا احساس کیا؟ احساس کیا ہے؟ محفل میلاد میں آنے والوں، احساس کیا ہے؟ احساس کس کو کہتے ہیں؟ قبرستان کے اندر لیٹنے والوں سے اٹھاؤ، قبرستان والوں کو اٹھاؤ، ان سے پوچھو احساس کیا ہے۔ میرے علی فرماتے ہیں جتنا احساس بڑھتا جائے گا انسان کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا، جتنا احساس بڑھتا جائے گا اس انسان کی قدر بھی، قیمت بھی بڑھتی جائے گی۔ حضور علی حجویری داتا کے بخش علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے مسلمانوں میں سے؟ تو حضور علی حجویری بولے رضی اللہ تعالیٰ، سنو علی حجویری علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں امت مسلمہ میں سے سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے جس کے دامن میں سخاوت ہے، جس کے دامن میں سخاوت ہے۔ ایک جملہ میں یہاں دینا چاہتا ہوں، ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما تھی تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کی بیوی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ اب سننا، یہ مفتی کے درجہ پر فائز تھی۔ کس کے درجہ پر؟ مفتی کے۔ 8000 صحابہ کرام ان کی شاگرد تھی۔ کتنے؟ 8000۔ اور اگلی بات بھی سن لو، جو مسئلہ صحابہ کا اڑ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر حل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن آپ خود فرماتی ہیں کہ میں اور میرے آقا ہم دونوں گھر میں خامد اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس طرح آج تم میرے پاس بیٹھی ہو، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، قربت ہے، دل کرتا ہے کہ جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہی رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا خاص جملہ میری زبان پہ آ گیا ہے۔ آپ کی قسمت ہے، آپ کا مقدر ہے، آپ کا نصیب ہے۔ انشاءاللہ جو نبی یہاں عطا کرے گا وہ میری زبان سے نکل رہا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، تم بھی کوشش کرو گے۔ پھر اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کر کے، وہ تو نبی کی بیوی ہے، وہ تو رہنے رات ہے، انہوں نے ساتھ ہی رہنا نا۔ اصل میں یہ تعلیم ہمارے لیے تھی، اگر تعلیم ہمارے لیے نہ ہوتی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کیسے کیا؟ اور وہ بیان کی ہوئی چیز اندر کی، چار دیواری کے اندر کی چیز بیان کی ہوئی آج تم اپنے گاؤں میں سن رہے، میں سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ملا بڑا سننے والا توجہ طلب فرمایا عائشہ دل کرتا ہے نا؟ رضی اللہ تعالیٰ کیا بولیے؟ دل کرتا ہے نا کس چیز کا؟ کہ جس طرح تم دنیا میں میرے ساتھ رہ رہی ہو اس طرح جنت میں میرے اکثر میرا آقا فرمایا کرتے تھے کہ یار نا جب بھی جنت مانگا کرو نا 8ویں مانگا کرو۔ ایک جملہ اور ساتھ شامل کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کیا فرمایا کرتے ہیں؟ جب بھی جنت مانگو، اکثر فرماتے رہتے ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا آقا آپ آقا جب بھی جنت کا ذکر کرتے ہو 8ویں کا کرتے ہو، کیا حکمت ہے، راز کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹے جب تک تو واپس نہیں نہ آتا تو مجھے سکون نہیں ملتا، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے نا تو مجھے
سکون ہے کون کہہ رہی ہے؟ ماشاء ماں کہہ رہی ہے؟ کیوں کہہ رہی ہے؟ پیار ہے بیٹے سے، پیار ہے، محبت ہے، اس لیے کہہ رہی ہے۔ پھر ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں جو سوتی نہیں ہے جب تک بیٹا گھر نہ آ جائے، گو بیٹا بات سنے یا، ہاں یہ بھی ایک جملہ میں کہہ دیا نا، گو وہ بیٹا سنے یا نہ سنے، توجہ کرے یا نہ کرے۔ ماں مین گیٹ کے ساتھ ہی چارپائی پہ سوئی ہوئی ہے اور جاگ رہی ہے، بیٹے کے انتظار میں ہے۔ آگے بیٹے کا کردار ہے کہ وہ داخل ہوتے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، سیدھا جاتا ہے، ادھر ہی ہے نا۔ کچھ جملہ میں کچھ جملہ کہا ہے، کچھ جملہ میرے منہ سے نکل گیا ہے۔ گھر گھر کا ہاں مچ گیا، گھر گھر تباہی ہو گئی، گھر گھر بربادی ہو گئی۔ میں ان علماء کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تعریفوں، عظمتوں، رفعتوں کو بھی بیان کرو، ساتھ روزمرہ کے معاملے بیان کرو، رشتہ داری معاملات، دوستانہ معاملات، محلے داری معاملات، اولاد والدین کے معاملات، بہن بھائیوں کے معاملات، یہ سارے آپس کے معاملات خوبصورت ہو جائے، سونے ہو جائے، مزین ہو جائے۔ یہ کرتے کرتے مرو، میزان پر جاؤ۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے جب میزان پر جائیں گے، رب کہے گا مجھے بھی مخلوق سے پیار، تو نے بھی پیار کیا ہے، پھر آج تیرے ساتھ میرا پیار یہی ہے۔ میزان میں نہیں لگے گا، نہ اعمال میں نہیں کھلے گا، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ ہے یہ ہے دولت، یہ ہے امیری، یہ ہے کارخانے، یہ ہے فیکٹریاں، یہ ہے گاڑیاں، یہ ہے سوسائٹیاں، یہ ہے اسمبلیاں۔ اللہ کے بندو خیال کرو، فرمایا جب بھی جنت مانگو تو ایک دن غلام منت کے آقا 8ویں کا ذکر بڑا کرتے، کیا حکمت ہے، کیا راز ہے۔ آقا نے سر میں ایک جملہ دیا جو بڑا توجہ طلب ہے، جو بڑا توجہ طلب ہے اور سننے والا ہے، بڑا یہ جملہ بڑا سننے والا ہے۔ سن رہے ہو نا؟ جی جی یہ آپ کی، ہاں اب نظر آپ میری طرف ہی ہے نا؟ جی جی الحمدللہ۔ میں آپ کی نظروں کا میں نہ محتاج ہوں، نہ قرآن و سنت محتاج۔ میں اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں تو میں واہ واہ کے لیے نہیں نکلتا کہ واہ واہ ہو جائے، کیا بات ہو جائے، نہیں میری طرف غور نہیں ہے۔ ہم نے صرف واہ واہ لینی اس کی بارگاہ سے، نبی کی بارگاہ سے لینی انشاءاللہ۔ اگر پوری دنیا میں ہمیں مل جائے تو تعداد پھر بھی 2 ہی ہے۔ میرے لیے اکثر فرماتے ہیں دل میں اکثر جملہ یہ سنا دیتا ہوں، حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ بستر کیا، بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا؟ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب، تو مرنے کے بعد جگہ بولو، مرنے کی بعد جگہ میں تو امیری کہاں ہے؟ قاری صاحب تسی میرے کول بیٹھے نے، زہر صاحب بیٹھے نے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، بھی اگر بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے، تو پھر امیری کہاں؟ گاڑیوں میں، پروٹوکولوں میں۔ ابھی ہم ڈیفنس کے اندر سے گزر رہے تھے تو میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، میں کہ ڈیفنس کا پہلا قبرستان چڑر گاؤں کے بالکل سامنے وہ بھر گیا، وہ مکمل ہو گیا۔ وہ چند دن قبل یہ بالکل بی آر بینر کے ساتھ فیس 7 میں اس میں 7 قبرستان بنا ہے، وہاں ایک میت کے لیے مجھے ساتھ آنا پڑا۔ تو میری ایک عادت ہے کہ میں جو پیچھے سلیٹیں لگی ہوتی ہیں، تختیاں، میں ان کو اکثر پڑھتا ہوں، کتنی عمر میں مرا ہے، کتنی عمر پائی ہے۔ تو ایک پر لکھا ہوا تھا کرنل ریٹائر کرنل، کیا لکھا ہوا؟ میں کہ اور وہ گزر گیا کم اور اندر بھگت ہے، میں کہ وہ دا دنیا میں تھا، وہ دا دنیا میں تھا۔ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو میں وہ حدیث مکمل کر لوں، پھر یہاں آپ کو ایک نکتہ دینا بڑا خاص ہے۔ میرا کا کیا فرمایا کرتے تھے اکثر؟ 8ویں جنت۔ تو صحابہ نے کیا پوچھا؟
کہ آقا آپ 8ویں کا بڑا ذکر کرتے ہیں. میرا آقا نے ایک جملہ دیا ہے, سمندر بہاتے ہو, فرمایا 8ویں جنت میں میں نے ہونا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مطلب سمجھ گئے؟ ماں کہتی بیٹے جب تک تم مجھے نظر نہ آنا ہے مجھے تو میری آنکھوں کے ٹھنڈ سامنے رہا کر, سامنے میری آنکھوں سے دائیں بائیں نہ. نہ ہوا کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 8ویں جنت میں نے ہونا. سبحان اللہ. کیا مطلب بتانے کی ضرورت تو نہیں, بولیے تشریح کرنے کی ضرورت تو نہیں. سبحان اللہ. میرا آقا نے کتنی محبت کی امت کے ساتھ. میرا آقا فرما رہے ہیں کہ 8ویں جنت میں میں نے ہونا. کیا مطلب؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ہر امتی میری نگاہ میں ہو. سبحان اللہ. ہر امتی. حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ڈاکٹر صاحب بات بڑی قابل توجہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام, نام سنا نبی کا؟ جی جی. یہ جنت میں گئے, جنت کا مشاہدہ کیا, جنت کے ہو کر ہی رہ گئے. اللہ. جنت کے ہو کر رہے. ہو کر رہ گئے, جنت کے ہو کر رہ گئے. ابھی تک جنت ہی میں ہے. سبحان اللہ. ایسا معلوم پڑا ابھی تک حضرت ادریس کہاں ہے؟ جنت. جنت میں. تیرے اور میرے نبی نے ساری جنتیں دیکھی, توجہ ہی نہیں کی کہ جنت ہے. سبحان اللہ. نہیں نہیں, جملہ آگے آ رہا ہے, جملہ آگے. آگے آ رہا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ نے پوچھا ادریس علیہ السلام مولا حکم, تو میں کیا ارادہ ہے ادھر یا واپس؟ بولا نہیں واپس نہیں جانا, جنت میں رہنا ہے. میرا کرے ساری جنتوں کو مشاہدہ کیا, ساری جنتوں کو مشاہدہ کیا, توجہ ہی نہیں کی ہے. پھر رف رف بھی رہ گیا, سنو, براق بھی رہ گیا, رف رف بھی رہ گیا, سید الملائکہ بھی رہ گئے. توجہ رکھنا, براق بھی رہ گیا, رف رف بھی, نور کا تخت بھی رہ گیا, سید الملائکہ بھی رہ گئے. رب کے ذاتی صفاتی ناموں کے نور کے پردے لاکھوں تھے, کروڑوں تھے, اربوں تھے, کھربوں تھے. سمدنا فدد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا. او تشریح نہیں کروں گا, موضوع نہیں میرا, میں تو ایک مثال دینی ہے. او اس سے بھی قریب. فکان قاب قوسین نہیں, فکان قاب قوسین تک نہیں, او ادنا. رب کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی قریب. کتنے قریب, کتنے قریب. یہ تو کائنات میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس قربت کو کھول دے, اس قربت کو کھول کے واضح کرے کہ او ادنا کی قربت کیا تھی. سنو, حضرت ادریس السلام پیغمبر نہیں, بولیے پیغمبر نہیں, نبی نہیں ہے, تو جنت کو دیکھ کر جنت میں رہ گئے. تیرا اور میرا نبی براق پہ بھی نظر نہیں ہے, رف رف پہ بھی نظر نہیں ہے, کہیں نظر نہیں ہے, حتیٰ کہ آؤ ادنا میں پہنچ گئے. پردے ہٹ گئے, حجابات ہٹ گئے. ماں زاغ البصر وما طغیٰ ہو گیا, رأیت ربی فی آسان سورہ ہو گیا. ادریس السلام جنت کو دیکھیں تو جنت کے ہو کر رہ جائیں, تو جو بے حجاب بے پردہ رب کا دیدار کرے. ساری جنتیں, ساری جنتیں, فقط 8 جنتیں نہیں, اربوں کھربوں جنتیں بھی رب کے دیدار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جب پردہ بھی نہ رہا, حجاب بھی نہ رہا, رف رف بھی نہ رہا, براق بھی نہ رہا, رب نے فرمایا آج دینا بھی کمال, سبحان اللہ, آج لینا بھی کمال. سبحان اللہ. آج مانگ, درمیان میں تو ہے ہی کوئی نہیں. ماں زاغ البصر وما طغیٰ, آج تو درمیان میں کوئی نہیں نا, تو مانگ نہ. پھر کیا بولو نا, ہمارے جیسا کوئی آگے چلا جائے تو وہاں جا کر سب کو بھلا کے بیٹھ جاتا ہے. تشریح نہیں کری, میں جملہ کے دے دیا ہے کہ چلو ہم آپ کو نمائندہ بنا کے آگے بھیجتے ہیں نا. وہ سب کے لیے طرف سے, وہ سب کی طرف سے نمائندہ بن کر گیا ہے, اور وہاں جا کر اس کو اپنی پڑ گئی. ہمیں بھول گیا. یہ حالت ہماری ہے, یہ کفیت ہماری ہے. آقا علیہ السلام اور ادنا کی آغوش میں بیٹھے, بے حجاب بے پردہ رب کا دیدار کیا. رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا,
کوئی نہیں درمیان میں نا مانگنا. سبحان اللہ. آقا نے کیا مانگا؟ عرض کہ مولا اگر آج تو مجھے دینا چاہتا ہے نا ایک ہی چیز مانگتا ہوں, سبحان اللہ. ایک ہی چیز. رب نے فرمایا کیا؟ تو کہ مولا میری امت کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. میری ساری بولیے میری امت کی بخشش فرما. میری آئے تجھ سا سیاہ کار کون, ان سا شفیع ہے کہاں, پھر تجھی کو وہ بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے. آئے کیا بات ہے. یہاں ایک جملہ اعلی حضرت کا مجھے بڑی یاد آ رہا ہے, شیر بھی ہے پیغام بھی ہے. میرے اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کمال کی. آپ کہتے ہیں سارے کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ دہن میں زبان, آقا یہ دہن میں زبان, یہ دہن میں زبان تمہارے لیے, آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے, آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے, آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. پھر کیوں نہ کہے آقا ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے بھی وہاں. رب نے فرمایا محبوب مانگ. آج اس محفل میلاد میں آنے والوں گنبد خضرا کے مکی کو کتنی محبت ہے تیرے ساتھ, کتنا پیار ہے. رب کا بے حجاب دیدار کر کے بھی صرف ایک ہی چیز مانگی, مولا میری امت کی بخشش فرما دے. لیکن جملہ اگلا سننے والا ہے. رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ ہے, کیا ارادہ ہے؟ ادھر رہنا یہ جانا ہے؟ بیٹھ جائیں بیٹا. ادھر رہنا یہاں؟ تو عرض کیا مولا واپس جانا ہے. رب نے فرمایا محبوب میرا دیدار کر کے بھی واپس جانا ہے. کہنے لگے مولا جنہوں نے میرے چہرے کو تکا, میری گفتگو کو سنا, تو تیرے اور میرے دین کی بلندی کے لیے پھیلانے کے لیے تن من دھن قربان کر دیا, جو میرے دیدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ان کا کیا بنے گا. ہائے ہائے. آئیے محترم واپس آ جائیے. ایک جملہ بڑا خاص سننے والا ہے, پھر واپس آ رہا ہوں. تو میں آپ سے ایک بات پوچھی تھی, آپ نے بتائی نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ اگر مرنے کے بعد جگہ بھی یہ کہے تو پھر امیری کہاں ہے؟ پھر امیری کہاں ہے؟ پھر امیری کہاں؟ ہاں, اگر میں آپ پر سوال کروں کہ امیر کون ہے تو جس کے پاس کچھ بھی نہ اس کو امیر کو کہے گا؟ قانون ہے, نظام ہے, اصول ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو کوئی امیر کہے گا؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے بڑے شہزادے اور جنتی نوجوانوں کے سردار, آپ نے پوچھا عوام سے, لاکھوں کا اجتماع تھا, فرمایا امیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی امام صاحب جس کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, زر ہے, وہ امیر ہے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ جو سند امیر کی میرے آقا کے شہزادے دیں وہ سند ہے یا نہیں؟ بات تو پہلے آپ میرے ساتھ یہ تھوڑا تبادلہ خیال کر لو نا. جو سند نبی کے شہزادے کی زبان سے نکلی وہ بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ کی زبان مبارک سے نکلی, وہ سند ہے یا نہیں؟ جس کو آپ امیر کہیں تو آپ یہ ہیرا یا رکھ کر نہیں جانا, یہاں سے نکل کر زندگی کے آخری سانس تک کسی کے مکان کو, کسی کے لباس کو, کسی کی گاڑی کو, کسی کے عہدے کو دے کر یہاں خراش نہیں آنے دیں. بے شک بے شک. کیا؟ کیونکہ ان قریب یہ اور تم ایک ہی جگہ پہ جانے والے ہیں. یا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ امیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس دولت ہے. آپ فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا پتہ امیر کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا امام صاحب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے. بے شک. سبحان اللہ. جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ہمارے دوست محفل میلاد تو بلائی ہے نا، خرچ تو کیا ہے نا، سون والے بھی آئے، لنگر بھی ہوگا، لائٹیں بھی لگی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پیسے بھی پھینک رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، جو ان کی محبت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا انہوں نے نظام چلایا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے کچھ نہ کوئی اپنی دامنوں کو بھر کر جائیں گے نا انشاءاللہ۔ سبب تو یہ بن گیا نا، صدقہ جاریہ تن کے لیے ہو گیا ہے نا۔ اگر تم میں سے اگر ایک شخص بھی اس پر عمل کر گیا نا، تو میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بھینس کیا بھینس یعنی مجھ دودھ والی گھر لاؤ تو ایک وقت کیا بولیے ایک وقت کے کیا ایک وقت ایک ٹائم بچے پیٹ بھر کے دودھ پی لیں تو قیمت تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اگر تم میں سے اگر ایک شخص بھی عمل کر گیا نا تو ان کی محفل کی قیمت پوری ہو جائے گی۔ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں نا، جملہ سن لیں کہ جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں سنو، اس سے کوئی بڑا امیر نہیں ہے جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ یہ جملہ دے کر آگے قسم اٹھا دی، فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، جو راضی ہو جائے وہ امیر ہے، جو راضی رہے زندگی کی آخری سانس تک۔ فرمایا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، وہ ادھر بھی غنی ہے، وہ ادھر بھی غنی ہے، وہ ادھر بھی غنی ہے۔ پتا غنی کا درجہ کیا ہے، غنی کا مقام کیا ہے؟ پورے گاؤں کا غریب تر بندہ جس کے پاس ہے کچھ نہیں، وہ تقسیم پر راضی بھی ہو جائے اور ہمیشہ راضی رہے، وہ اللہ کے دربار میں لکھا جا رہا ہے غنی۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب غنی لکھا جا رہا ہے، غنی خرچ کر رہا دن رات 24 گھنٹے اس کے دروازے پہ قطاریں لگ گئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے، یہ غنی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سننا جملہ یار، جملہ رکھ کے نہ جانا، بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں۔ جس طرح یہ ساری کائنات ہے، ایسی عربوں خربوں کائنات بھی جملے پہ قربان کر دو، یہ جملہ پھر بھی قیمتی ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ قیامت کے دن ہوگا، میزان لگا ہوگا، ترازو لگا ہوگا، نیکیاں اور برائیاں وزن ہو رہا ہوگا۔ غنی آ گیا ہے، رب کی تقسیم پہ راضی رہنے والا آ گیا۔ اب کہتا ہے لوگوں پتہ یہ کون ہے؟ جس کا تعارف رب کروائے، سبحان اللہ، دوستو جس کا تعارف رب کروائے، رب کہتا پتہ یہ کون ہے؟ مولا کون ہے؟ فرمایا اس کو میں نے بہت غربت میں رکھا، اس کو میں نے بڑے بڑے عجیب وقتوں میں سے نکالا، یہ چلتا رہا، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ رب کہتا لوگوں کے درمیان دن گردش کرتے ہیں، اتراؤ چڑھاؤ اونچ نیز، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے اس پر بڑے بڑے وقت لایا، بڑے عجیب لمحات آئے، لیکن یہ میری تقسیم پر بولیے راضی رہا۔ آج نہ میزان لگے گا، ڈاکٹر صاحب اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے؟ میزان بھی نہیں لگے گا، نامہ اعمال بھی نہیں کھلے گا۔ میں اس پر، یہ میرے پر راضی، سبحان اللہ، اس پر راضی، سبحان اللہ، میرے اوپر راضی۔ دعا منگوائی نہیں جاتی، بے شک، سبحان اللہ، مولا راضی ہو جا، سبحان اللہ، کام تو کمال کرے تو پھر میں راضی نہ ہو جاؤں۔ رب کہتا ہے یہ میرے اوپر میری تقسیم پہ راضی رہا، آج میں راضی ہوں، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نہ اوپر چلو، تھوڑا اوپر چلو۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن رب نے فرمایا دوستوں بقی کا زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ چلو ہمارے بھائیوں نے اپنے ذوق میں، اپنی لگن میں، اپنے پیار میں آج محفل میلاد بلا لی ہے، تو پنڈ والوں خوش نصیب ہو۔ میں اتنا بڑا علامہ مفتی نہیں ہوں کہ تمہیں بڑا کچھ دے کے جاؤں، لیکن جو رب کو منظور ہے آج تمہارے لیے بہتر ہے، وہ میری زبان پہ آ رہا ہے۔ میں یہی کہہ کہ تو مولا جو تجھے پسند ہے نا کہ وہاں یہ چیزیں ضروری ہے، وہی میری زبان پہ آئے میرے مولا۔ آئیے محترم، رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ایک اعلان تک کر، اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ ایک اعلان تک کر۔ کیا
ایک اعلان کرو میرے بندوں میں، ایک اعلان کرو. مولا کیا اعلان کرنا ہے؟ اعلان کیا کرنا ہے؟ ان کو بتانا ہے کہ لوگوں، رب مجھ سے اعلان کروا رہا ہے کہ جو میری تقسیم پر راضی ہو جائے، میرا وعدہ ہے کہ میں اس پر راضی ہوں. میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں، ساری بولیے، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اس پر راضی. تو ساری زندگی اس کی تقسیم پر راضی رہو، رب تیرے پر راضی رہے. اگلا جملہ دے دوں پھر، اگر رب راضی رہا تو اس کی تقسیم پر راضی رہا، رب کے پر راضی رہا، پھر تجھے مبارک ہو. تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، مرے گا بھی تو ایمان پر. پھر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ رب تیرے اوپر راضی ہے. رب تیرے اوپر. پھر جرت کیا ہے شیطان کی کہ وہ ماں کی صورت میں آئے یا باپ کی صورت میں آئے؟ نہیں. اگلا جملہ بھی سنو نا، اگلا جملہ بھی سنو. ملک الموت جب ایسے بندے کے پاس آتا ہے نا، ملک الموت، وہ سلام کرتا ہے، سبحان اللہ، مسکراتا ہے. سبحان اللہ. کبھی مسکرایا نہیں، بڑے دلال والا ہے، روح قبض کرتا ہے نا. کہتے ہیں ڈاکٹر پریشن کر کر کے نا کی ہو گئے نہیں، پتھر دل ہو گئے نہیں. تو وہ روح نے قبض کر رہا ہے، سامنے بچے رو رہے ہیں. اولاد گئی تو والدین رو رہے ہیں، والدین کا آگے تو بچے رو رہے ہیں. سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے. کیا؟ سارا کچھ دیکھ رہا ہے. کون؟ ملک الموت. لیکن اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے والے کے بعد جب آتا ہے نا تو سلام کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے مبارک دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، مسکراتا ہے. اس میں ایک بات اور بھی شامل کر لوں، سبحان اللہ. یہ کام ایک اور عمل پر بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسواک. سبحان اللہ. مسواک کرنے والے کو 70 فائدے ہیں. سبحان تم اللہ. لکڑی سمجھ آئے؟ آج ہمارے بڑے بڑے پکے نمازی بھی مسواک سے فارغ ہیں. ہمارے جیسے مولوی ہم خود مسواکوں سے فارغ ہیں. قرآن و سنت کا نچوڑ لکڑی نہ سمجھ اس کو. اس لکڑی میں 70 فوائد ہیں. یہ 70 فوائد کا سٹور ہے. پھر اور بھی سنو، آج اس دو کے رہنے والوں، محفل میلاد رہنے والوں، نبی پاک نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ جو میری سنت سمجھ کر مسواک کرتا رہے، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جب بھی مرے گا سبحان اللہ. جب بھی مرے گا ایمان پر ہی مرے گا. کل سے مسواک سے جڑ جاؤ، سبحان اللہ. مسواک سے جڑ جاؤ. میں تمہارے وقت کی قدر کر رہا ہوں جو مجھ سے ہو رہی ہے. میں کیا قدر کر سکتا ہوں؟ تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی ہے چیز تو وہ وقت ہے. کیا ہے سارے بولیے؟ وقت ہے. وہ کیا ہے؟ وقت ہے. مسواک سے جڑ جاؤ نا. صبح یار آپ کو گاؤں میں تو ویسے مسواک مل جاتی ہے، لیکن کسی کی اجازت کے بغیر مسواک نہیں توڑنی. بے شک. فقہا کیا؟ علماء کہتے ہیں فقہا، فقہ قرآن سنت کی تفقہ نکالنے والے فقہ. فقہا سے پوچھا کہ سب سے زیادہ روزی حلال کس کی ہے؟ جملہ سن لو. سب سے زیادہ 1 نمبر، پہلے نمبر پہ حلال روزی کس کی ہے؟ فرماتے ہیں ذمہ دار کی. سبحان اللہ. ذمہ دار کی. ہاں اگر وہ 2 کام نہ کرے، اگر وہ دو کام. ایک کسی کا پانی نہ اور نہ کسی کا چارہ، یعنی کوئی کام ایسا ویسا نہ کرے، تو پہلے نمبر پہ ذمہ دار کی روزی حلال ہے. تو ایسے ذمہ دار سے دعا کروایا کرو. سبحان اللہ. جو ذمہ دار، جو کھیتی باڑی کرنے والا، ہر چیز سے بچے، ہر چیز سے بچے. اس کی روزی حلال کی ہے تو جس کے بدن میں روزی حلال جائے اس سے دعا کروا، تیرا کام ہو جائے. آیا اس سے تیرا سارے بولیے کیا ہو جائے گا؟ کام ہو جائے. روزی حلال کس کی ہے؟ ذمہ دار. ذمہ دار کی. میں عرض کر رہا تھا کل سے میرا مسواک سے پیار شروع ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جو یہ حریف مسواک ہے نا 8 دن تک تو یہ رہ جاتی ہے. کیا ہے؟
رہ جاتی ہے جب مسواک کرنی ہے سنت سمجھ کے کرنی ہے. انشاءاللہ کیا سنت جب مسواک کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے. انشاءاللہ جب وصال کا وقت ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ میں آپ کو ہیرا دینے لگا ہوں بڑا خاص ہے. جب وصال کا وقت آیا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، آقا حکم فرمایا وہ مسواک لا جو میں نے ابھی تک نہیں کی. سبحان اللہ وہ مسواک لائی گئی. وہ مسواک لائی جملہ سنو، فرمایا اس کو پہلے اپنے منہ میں اس کو نرم کرو. سبحان اللہ تو بیوی وڑ وڑ کے پڑھنا. یار میں کچھ کہہ رہا ہوں میری بات تو سنو یار. خامد بیوی کا ایک رشتہ ہے. تو جو بندہ ہی صحیح وہ عورت ہے، وہ تیری وزیر اعظم ہے، وہ تیری نیب ہے. چلو میں مانتا ہوں الرجال قوامون علی النساء، مرد غالب ہے عورت پر، لیکن وہ ساتھی تو ہے نا. بولو نا، تیرے بچوں کی ماں ہے، تیرے گھر کو چلا رہی ہے، وہ تیرا انتظار کر رہی. میرا سر کا تاج آ رہا ہے، تینوں پتر بار گھاٹا پہ گیا ہے، لیکن لڑ بھی ہے، تو منہ بٹ کے گھر بڑھ گیا ہے، تیرے منہ میں کو پریشان ہو گئے. ادھر ہی ہے نا، جی جی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا. تو ام سلمہ فرماتی رضی اللہ عنہ پوری زندگی سرکار کے وصال شریف تک ہم سے اونچ نیچ ہوتی رہی. آقا علیہ السلام نے کوئی بھی نہیں فرمایا سبحان اللہ اوئے. کیا اوئے کوئی بھی نہیں فرمایا. کیا اوئے بھی نہیں کیا جملہ دے رہا تھا؟ فرمایا عائشہ اس مسواک کو پہلے اپنے منہ میں نرم کرو. کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام وصال شریف کے وقت بھی خامد کو درس دے رہے ہیں محبت کا، پیار کا. فرمایا عائشہ پہلے نرم کرو. پھر جب مسواک کرنے لگے فرمایا عائشہ یہ مسواک میرے رب کو بڑی پسند. سبحان اللہ یہ مسواک میرے رب کو میرے خیال میں نا آپ اس وقت تھک گئے کچھ. ویسے تو آپ بڑے جم کے بیٹھے اللہ ہیں. اکبر یا رسول اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد منٹھار کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. میرا نظر کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن 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 ہے. آئے آئے اس لیے میں کہتا ہوں نا یہ انہاروں کو نا یہ پتیاں بچھاتے میں بڑا ڈرتا ہوں یار. کیونکہ جب سے میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا ہے نا جب سے میں کہتا ہوں ان پتیوں کی قدر کرو یار. میرا اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی ہے کہ انہی کی بوما انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن 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 ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں انہی سے یہ گلشن، انہی سے یہ گلشن، انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگتی گلاب میں ہے. کیونکہ عرش پہ تازہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چار، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کان جیدر، کیا کان جیدر لگائیے تیری ہی داستان ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ جو نہ تھے. آئے میرا حضرت نے کمال کر دیا. یقیناً یہ آگے سے کچھ بھی ہے. رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. میں ایک دن تفصیلاً پڑھ رہا تھا کہ رب نے چاہا کہ یار مجھے کوئی پہچاننے والا تو ہو. کیا میں رب ہوں، میں کریم ہوں، میں بڑی طاقت کا مالک ہوں. لا یسالو اما یفعلو وہم یسالو ان اللہ علا کل شریک. میں اتنا طاقت، میری قوت، میرا مال جناب. تو مجھے کوئی پہچانے تو صحیح، مجھے کوئی پہچانے تو صحیح. رب نے فرمایا پھر میں نے اپنے
سبحان اللہ. پھر پیدا بھی اس کو کیا ہے جو رب کو پہچانے. کیا پھر رب نے اپنے محبوب کو خوبصورت اتنا بنا دیا. کیا خوبصورت اتنا بنا دیا, اتنی حسن و جمال والا بنا دیا, اتنا پیارا بنا دیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ تمہاری. رب نے محبوب کو اتنا پیارا بنا دیا, اتنا پیارا بنا دیا. رب نے فرمایا میں پیارا تو بنا ہی دیتا ہے, اور انہوں میں کوئی دیکھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ جو نہ تھے, میرے آل حضرت پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے شعر لکھی ہے. وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. میں کیوں نہ کہوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. پھر میں تو ضرور کہوں گا کہ جان ہے, جان ہے, جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے, جان ہے. کیا جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان. قاری صاحب پھر میں کہہ دوں کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے, یہ زمین و زمان, یہ زمین و زمان تمہارے لیے. یہ مکین و مکان, یہ مکین و مکان, یہ مکین و مکان تمہارے لیے. پھر کہہ دو آقا یہ چنین و چنا تمہارے لیے, اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. دوستو مجھے آپ کا احساس ہے, ویسے تو آپ دیکھ کر بیٹھے ہو, سن رہے ہو. میں کہتا ہوں زیادہ گفتگو ہو گئی. اب پہلے ماشاءاللہ کم زیادہ ہی ہوگی تو پچھلی باتیں بھول جائیں گے آپ. میں کہتا ہوں میں ایک بات کر رہا تھا بڑی پیاری. عائشہ دل کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ جنت میں اتر رہے. بات کر رہا تھا, یہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, بڑا پیارا تحفہ یار. میں کہتا ہوں آج کی بات تم بھی عمل کرو, میں بھی کروں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا پتہ راوی کون ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی راوی ہے, کیونکہ بات ہو رہی تھی. اب کیا آقا دل تو کرتا ہے, دل تو کرتا ہے. تو میرا آقا فرمایا پھر ایک کام کرنا ہے, تیار ہو؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. مشکل بڑا ہے, مشکل بڑا ہے, پر اگلے جہان میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں. میں ایک سامنے بیٹھا ہوں, بولو سارے بیٹھا ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن خدا کی قسم جو پڑھ چکا ہوں انشاءاللہ میری کوشش ہے اس پر عمل کروں. انشاءاللہ کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی کام کرنا ہے, تو میرے ساتھ جنت میں رہے. ایسا سے نہیں فرمایا جاتا, ہم سے فرمایا جاتا. آقا کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا جیڑا نہ بولے تو بولنا. سل من قطع کا تو تجھ سے توڑے تو نہیں جوڑنا. سبحان اللہ. کون کرے گا؟ انشاءاللہ. بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل. لائے انہوں میں بلاؤں, انہوں میں بلاؤں. ساتھی میں ایک گندی عادت ہے نا, اگر کسی نے پہلے بلا لیا نا, کسی پہلے بلا لیا, کتنی یار ساری سوچ کے نہیں گندی خدا کی قسم دکھ لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے بلا لیا نا پہل کی تھی, کیونکہ میرا آقا فرمایا جس نے پہلے بلایا اس کو میری طرف سے خوشخبری کہ وہ جنتی ہے. جس نے بلانے میں پہل کی, یہ ہے میلاد, یہ ہے نبی کی عظمت, یہ نبی کی رفعت. ساری رات بھی لگے رہو, شعر و شاعری کرو, ترنم لگاؤ, جو دل لے کرو. یہ حقیقت ہے میلاد کی, یہ ہے قرآن و سنت کا نچوڑ. سل من قطع کا جو توڑے تو جوڑ. میرا وعدہ ہے جنت میں جہاں میں ہوں گا تو بھی میرے ساتھ ہی ہوگا. اس گاؤں کے رہنے والوں, باہر سے آنے والوں, بتاؤ لوگوں کو
السلام نے فرمایا سل من قطع کا، جو توڑے اندر کی میں ختم کر دے. میں گل کر رہا سی ایڈی گندی سے عادت ہے نا، اگر کسی نے پہل کر لی نا حدیث تے عمل کر دیا ہویا، نبی پاک دی گل تے عمل کر دیا ہونے پہل کر لی پورے پنڈ انہیں بلاؤنا ہی بلاؤنا سی، یہ کیوں نہ میں نے بلاؤنا اندہ میرے تو بغیر گزارا نہیں سی. ماں تھا ڈوب کے مر گیا، اے گل کرنا ڈوب کے مر گیا، شرم نہیں آئی چکر تو بلکہ خوش ہو کہ یار اس بندے نے کمال کیا میرے یہ عمل میرے کو نہیں ہو سکتا، میرے یہ کر لیا کمال کر. فرمایا جو توڑے میرے میں تو تیار کو نہیں ہویا، جنہیں توڑے سے جوڑ. اگلی بات بھی کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آتا حرم کا جو تمہیں معروم کرے تو مجھے عطا کر. سبحان اللہ. کی مطلب بس میں کار صاحب ہو گیا، کار صاحب روپیہ 100 چاہیے، پتہ ابھی بھی کار صاحب جیب میں پیسے ہیں، پیسہ پیا ہے. کار صاحب نے کہ کار صاحب کی کرا گھر دے حالات بڑے سنگین ہو گئے نے، بڑے خراب ہو گئے، میں 100 روپے کتوں دے. ٹھیک ہے جی. کچھ 6 مہینے گزرے، سال گزرے، 2 مہینے گزرے، کار صاحب میرے کو آ گیا. کار صاحب نے کہا کار صاحب روپیہ 100 چاہیے. کاری صاحب وقت یاد کر دیتا سے بھی نو اور لمن آ گیا ہے. آقا نے فرمایا نہیں جتانا. ہائے ہائے میرے آقا کی کیا تعلیم ہے، خدا کی قسم کیا میرے آقا کا حسن ہے میرے آقا کا. ہائے ہائے فرمایا نہیں جتانا، یاد نہیں کرانا، جو نہ دے اسے دینا. کتنی گلہ ہوں گی بولو تو صحیح، کنیاں گلہ ہوں گی یہاں. یہ کون بیان کر رہے ہیں، یہ کون دے رہے ہیں؟ پتہ ہے اس نبی کا مقام کیا؟ سبحان اللہ. میرا حضرت بڑی پیاری بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نادو باہما. کون سا نبی؟ سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی. پھر کیوں نہ کہوں کہ سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. تمہیں مبارک ہو، کچھ کہو گم اور تیرا مکان بنیا ہوئے مبارک ہے. کر صاحب خیر مبارک، کر صاحب خیر مبارک. بڑا تڑیا بڑا خوش ہوں میں تو بڑی وڈی مارک تھی دے. تمہیں مبارک ہو، جنہیں تک نہیں بولے ہوئی بول پاؤ. اب تجھے کہنا کر صاحب مبارک سے بڑی کما دیتی. تمہیں مبارک ہو، تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی امیر نہیں، کیونکہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، نبیوں نے دعائیں کی، اس نبی کی امت میں رب نے بن مانگے تمہیں پیدا کر دیا ہے. اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو. آئے میں تو اپنا عمل بتاتا ہوں کہ میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں تنہائی میں، تہجد وقت یا کوئی اور وقت، میں ہر خلوت میں جب بھی میں خلوت میں جاتا ہوں نا، میں ایک چیز ضرور کہتا ہوں کہ مولا یہ اپنے محبوب کی امت میں تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تیری نظر میرے پر کیوں پہ گئی؟ پھر مجھے میری کیفیت بدلتی ہے. وہ میں کیفیت نہیں بیان کر سکتا کہ وہ میری کیفیت کیسی ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں مولا عالم رواں میں بڑی روحیں تھیں، تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑ گئی؟
پھر میں کہتا ہوں مولا پھر تو نے مجھے کسی عیسائی یہودی کے گھر میں نہیں پیدا کیا، کسی غیر مسلم کے گھر میں نہیں پیدا کیا مولا، میں قیامت تک بھی اگر تو مجھے زندگی دے دینا قیامت تک بھی تو ایک سجدے میں تیرا شکر ادا کروں مولا، اے باری تعالیٰ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا مولا، عالمی ارواح سے تو نے مجھے پسند کیا، پہلا پروٹوکول اے دے پروٹوکول آیا دنیا دے پروٹوکول گئے سارے این جناب این پروٹوکول تے این روح نکلی تے چل تھلے اے دے پروٹوکول، رب نے عالمی ارواح سے ہمیں پسند کیا، پہلا عہدہ اور گریڈ پروٹوکول کیا دیا، محبوب کی امت میں پیدا کیا، نمبر 2 مسلمانوں کے گھر میں پیدا، نمبر 3 اگلی بات بھی کر دوں، نمبر 3 محبت والوں کے گھر میں پیدا، پوری دنیا کے غیر مسلم یہ بھی بنا لے جانا، اپنے دامن میں لے کے جانا، رکھ کے چلے جانا، لے کے جانا، پوری دنیا کے غیر مسلم جی کار صاحب فلانا بڑا امیر ملک ہے، فلانا بڑا امیر ہے، وہ تے بڑی کمائی ہے، مگر ککھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، اور کرو میری بات پہ، پوری دنیا کے غیر مسلم ٹوٹل سارے ایک طرف، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے غریب، پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر، بے شک بے شک، سپر طاقت امیر، کیونکہ جو دولت اس کے دامن میں ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے دامن میں نہیں ہے، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے ایمان، تو پھر تجھے مبارک سبحان اللہ، خیر مبارک، خیر مبارک، جڑا نہ بولے نہ بولنا ہے، جڑا نہ دے دینا ہے، تے جڑا نہ آوے اندے کول جانا ہے، کی مطلب میں کر سمجھاوا دیتی کہ میرے بیٹے دی شادی یہ نہیں آئے، میں پتہ کروا میں کر سب جان بوجھ کے نہیں ہے، ٹائم بھی سی ویل کوئی کام کار نہیں سی ویل، یہ نہ مجھے شادی دعوت دیتی بیٹے دی، میں کو نہیں گیا، انہیں کر سب آئے کیوں نہیں، تو میں کہ تو آئے، میرا آقا نے فرمایا نہیں یہ کام نہیں کرنا، جڑا نہ آوے، کنیاں گلاں ہو گئیاں، تسی منوں میں خود مت ہو دیکھی جاؤ، سر رات بیٹھے رہنے کہ نہیں جی کنیاں گلاں ہو گئیاں، جڑا نہ بولے، جڑا نہ دے میں، جڑا نہ آوے، تے نمبر 4 جڑا زیادتی کرے انہوں معاف کرو، جڑا زیادتی کرے انہوں معاف کر، اینی گال کر کے میرا آقا نے قسم اٹھا، سنو اینی گال کر کے نبی نے قسم اٹھا دی، فرمایا والذی نفسی بیدہی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، سبحان اللہ، دنیا عارضی ہے ختم ہو جانے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں نبی بھی راضی ہو رب بھی راضی، سبحان اللہ، نبی بھی راضی ہو، سارے بولیے نبی بھی راضی ہو، لو اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں وقت کافی دیا ہے تو میں کچھ کر تو نہیں سکا، لیکن جو آپ کو منظور تھا میری زبان پہ آتا گیا ہے، تو ایک جملہ لے لیں انشاءاللہ، لینا ہے نا، انشاءاللہ، سبحان اللہ، تقریب میں نے ختم کر دی، تقریب میں نے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، لیکن میرے پاس میرے پاس 9:15 ہوئی، 11:30، ہیں 11:30، میری گھڑی میں بھی 9:15 ہوئی، اور گھڑی چل رہی ہے، خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نا سیدھی سیدھی ہے بالکل، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خزرا کر بیدار، اپنا سب کچھ گنبد خزرا کر بیدار، کہہ دو میرے نبی سے میرا رشتہ کر بیدار، اگلی بات بھی کر دوں، بتلا دو گستاخی نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے،
بتلا دو گستاخ نبی کو کہ حیرت مسلم زندہ ہے. آقا کی عظمت پر، آقا کی رفت پر، آقا کے دین پر، آقا کی ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تار. تو پھر کیوں نہ کہوں فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ان کے فضل کا سایہ ہم پر، ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تار. تو پھر سارے کہہ دو میرے نبی سے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. پنڈ کے لیے، پنڈ کے حساب سے ٹائم لینا وہ بہت زیادہ ہو، بہت، کیونکہ پنڈوں میں جب ہمارے لاہوری جناب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پنڈ والے اٹھ رہے ہوتے ہیں. علامہ ابن خلدون ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، علامہ ابن خلدون، وہ فرماتے ہیں پنڈ کی زندگی جو ہے نا وہ شہر کی زندگی سے اعلیٰ. انہوں نے پھر آگے ثابت کیا، اور میری تقریر نہ بھی ہونا، ویسے تو پروگرام چلتے رہتے ہیں، میری تقریر نہ بھی ہونا پھر بھی 12 بن جاتے ہیں، کبھی 1 بن جاتے ہیں. حقیقت اس طرح ہو جاتی ہے. ویسے تو مطلب لیٹ آنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ تمہاری دعاؤں کا صدقہ ہے. جتنے بھی لیٹ آئے ہیں فجر کی جماعت خود کروائی. کبھی ہے شاد و نادر کوئی ہو جائے اونچ نیچ، وغیرہ جماعت خود کروائی، پھر اس بعد آرام نہیں کریدا، پھر کلاس سے بیٹھ جائے گا، شعبہ حفظ ہوتا ہے، پڑھائی رکھی جائے. انشاءاللہ سینکڑوں بچے حافظ قرآن، بچی حافظ قرآن، اگے بہت پتہ کہاں تک